بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، بیوی سے ہم بستر کریں کا اسلامی طریقہ۔ میاں بیوی کو تعلق سے ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ وہ دینی کتب ہم نہیں پڑھتے۔ عالم دین اہل سنت سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل جاننا فرض ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جامع کی ایسی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دوستو کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ملتی ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرے، بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اس کے بعد جب بھی تو شوہر کو چاہے کہ اس ان آداب و طریقے کے مطابق عمل کرے، انشاءاللہ شیطان کی دست برو یعنی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے توڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے۔ یہ دعا یہ سامنے آپ کے سامنے لکھی آ رہی ہے۔ نمبر 1 تو نماز اور اس کی دعا کی برکت سے میاں بیوی کے دوران محبت اور الفت قائم ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 2 اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، چاہے تو وہ کہے بسم اللہ العظیم، بسم اللہ اللہ اکبر، اور سورۃ اخلاق ایک مرتبہ پوری پڑھ لے۔ نمبر 3 کمرے میں زیرو پاور کے بلب کا اہتمام ضرور کریں، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران بستری اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ پردہ پوش ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا گدھی گدھی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے دوستو۔ نمبر 4 اگر ابھی تک آپ نے چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا، لائک سبسکرائب لازمی کر دیں۔ بستری کے بعد بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے اور یہ دعا پڑھے۔ نمبر 5 مگر یاد رہے کہ 70 کھولنے سے پہلے پڑھے، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تبھی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کرے۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا دوستو۔ نمبر 6 پہ آتے ہیں عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو بلکہ کچھ دیر پھر ٹھہرے رہے، پھر الگ ہو جائے۔ نمبر 7 جامع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے دوستو، اور سخت گناہ سمجھا جاتا ہے دوستو۔ نمبر 8 جامع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض، نفاست اور نماز ایسے وقت میں صحبت کرنے کے نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے دوستو۔ نمبر 9 مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا دوستو۔ نمبر 10 پہ آتے ہیں مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا ستر شرم گاہ دیکھنا جائز، چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مقصود شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے، نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ نمبر 11 ہم بستری مباشرت سے فراغت کے بعد مرد اور عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب بنے گا۔ نمبر 12 ہم بستری سے احتلام انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے تب بھی ستر شرمگاہیں لازمی دھو لیں، کچھ وقفہ کر دے، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہو سکتا ہے دوستو۔ نمبر 13 جامع کے بعد لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لیٹنے کا حکم دے۔ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ کا کہیں، اور عورت فوراً بائیں کروٹ لے لے اور کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوگی۔ اور اگر اولاد کے حصول کا ارادہ نہیں تو مباشرت میں انزال کے فوراً بعد عورت سیدھی کھڑی ہو جائے۔ نمبر 14 جامع مباشرت ہم بستری کے کچھ دیر بعد کم از کم آدھا گھنٹہ بعد غسل کر لیں، اس سے صحت و تندرستی ہے اور مرتے وقت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی ہوگی۔ نمبر 15 جامع کے فوراً بعد
پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ نمبر 16، طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار یا سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شعر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں ایک ہی مرتبہ جمع کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے تک وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور 48 گھنٹے کے بعد وہ جب اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑاتا ہے۔ نمبر 17 پہ آ جاتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے لائک سبسکرائب نہیں کیا، لازمی لائک سبسکرائب کرتے ہیں۔ اس طرح کی اچھی ویڈیو میں آپ کو لے کے آتا رہتا ہوں۔ عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی ہی رات کیوں نہ ہو۔ اگر اس کو جائز جانے جب تو کافر ہو جائے گا، یوں ہی کہ اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے۔ نمبر 18، مباشرت کے بعد حالت جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں اور حیض کی حالت میں عورت منحوس اچھوت بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ روایت ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے، برتنوں کو بھی ہاتھ لگانے نہیں دیتے۔ یہ جہالت ہے دوستو، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں۔ ہاں، عورت کی حالت حیض میں اگر شہوت کا خطرہ ہو تو الگ ہو سوئے۔ نمبر 19 پہ آ جاتے، قیامت کے دن سب سے بدتر مرد اور عورت وہ ہوں گے جو اپنے راز پردے کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ نمبر 20، جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینے ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع کیا گیا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔